الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق، اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم نے اپنے چینل صدائے حق کے پلیٹ فارم پر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک پروگرام کا آغاز کیا، اور ہم کئی والیومز کی صورت میں اور کئی پارٹس کی صورت میں جو ہے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت پر گفتگو کر چکے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے خاندان، اور پھر آپ کی ولادت، اور پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کا نکاح فرمانا، پھر آپ کا تجارت فرمانا، اور آپ کا تعمیر کعبہ میں جو ہے تعمیر نو جب کی گئی بیت اللہ شریف کی، اس میں شرکت فرمانا، پھر آپ کا حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمانا، اور پھر آپ کا اعلان نبوت فرمانا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ دینا، اور پھر صحابہ اکرام کا جوق در جوق جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے اپنے پہلے کے پروگراموں کے اندر بیان کی ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور والسابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کہ جو بالکل اسلام کے شروع کے ایام کے اندر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے قبول اسلام کا ذکر جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر کیا۔ آج ہم ایک اور بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان عطا فرمائی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ان کو بہت ہی نمایاں مقام حاصل تھا، اس عظیم صحابی رسول کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو والد گرامی ہیں، وہ کسریٰ کے بادشاہ میں ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ جب رومیوں نے ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے کسریٰ کو شکست دی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گئے۔ تو انہی قیدیوں میں ایک قیدی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رومی آپ کو پکڑ کر روم لے گئے اور ان کو جو وہاں جا کر بیچ دیا، اور آپ کو مختلف لوگوں نے خریدا، پھر بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا، پھر آپ یہ اسی طرح خریدتے بیچتے آپ مکہ المکرمہ پہنچے، اور یہاں پر جو ہے آپ رہنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے تھے، اپنے چہروں کو، اپنے ایمان کو نور ایمان سے روشن کر رہے تھے، اپنے دلوں کو نور ایمان سے روشن کر رہے تھے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنا، اور چھپ چھپ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ دل کے اندر اسلام کا نور جو ہے وہ مجزن ہو چکا تھا، اس کی کرنیں جو ہے، اس کی روشنی ان کے دل میں محسوس ہو رہی تھی،
اور ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما تھے، باہر صہیب رومی کھڑے ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کہ وہیں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ صہیب کیا بات ہے، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت صہیب رومی فرمانے لگے کہ میں یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور اے عمار آپ جو ہے یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ جو ارادہ تم لے کر آئے ہو اور جس مقصد کے لیے تم آئے ہو، میرا بھی مقصد تقریباً وہی ہے، آؤ دونوں مل کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں چلتے ہیں۔ دونوں حضرت صہیب رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی دعوت سننے کے لیے آئے ہیں، آپ جو ہمیں اسلام پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت اور میٹھے انداز میں ان کو اسلام کی دعوت دی، اور کچھ قرآن پاک کی آیات جو ہے ان کو پڑھ کر سنائی اور اس کا مفہوم ان کو پڑھ کر سنایا۔ تو دونوں یہ جو خوش نصیب دونوں یہ دوست صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر، دونوں کے دلوں میں اسلام کا نور مکمل جاگ چکا تھا، سینہ روشن ہو چکا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور ہمیں کلمہ پڑھائیں، اور ہمیں بھی آپ دائرہ اسلام میں داخل فرما دیں۔ تو جب یہ دونوں خوش نصیب صحابہ کرام انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو شام تک جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، اور وہاں پہ مزید قرآن پاک کی آیات کو سیکھتے رہے، قرآن پاک کی آیات کو یاد کرتے رہے۔ جب رات کو حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو والدہ پوچھتی ہے کہ بیٹا آج سارا دن کدھر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بڑا ڈھونڈا، تلاش کیا، تم کہیں ملے نہیں، تو سارا دن کہاں گزارا؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے بغیر کسی بہانے کے صاف بتایا کہ اماں جان، میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں گیا تھا، اور میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کو سنا، اور میں ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہوں، اور میں پرانے دین کو چھوڑ چکا ہوں اور دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چکا ہوں، دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کر چکا ہوں، میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی قبول کر چکا ہوں، اور ان کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ جو سارا دن قرآن پاک کی آیات یاد کرتے رہے تھے، وہی آیات قرآن پاک کی اپنی والدہ کو اور اپنے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو، حضرت سمیہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے، حضرت عمار بن یاسر کی، اور یاسر آپ کے والد گرامی کا نام ہے، دونوں کو قرآن پاک کی آیات سنائی۔ ان قرآن پاک کی آیات کے نور نے ان کے والدین کے دل کو بھی چمکا دیا، اور کہا کہ اے عمار، ہم بھی جو ہے اس مبارک اور پیارے دین کو اپناتے ہیں اور ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوش نصیب گھڑیاں تھی کہ ایک دن میں جو ہے وہ 4 لوگوں نے جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، آپ کے والد حضرت یاسر، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 خوش نصیب لوگوں نے ایک دن میں اسلام قبول کیا۔ تو میرے معزز سامعین و حاضرین، دیکھا آپ نے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، لوگ جو ہے جوک در جوک روزانہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا بیان اس حصے پر چلتا رہے گا۔ اگلے پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے حکم سے انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے چچا ہیں، ان کے قبول اسلام کا ذکر جو ہے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں۔
ہمارے صدایا کے چینل کی ٹیم کا حصہ بن جائیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم رات کو روزانہ 10 سے 11 کے دوران اپنے چینل صدائے حق پر لائیو آتے ہیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے، کوشش کر کے اس میں بھی ضرور شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کی ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔